السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ آج کی تلاوت میں 19واں پارہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جس میں سورہ فرقان کی 50 آیتیں، سورہ شورى کی 220 آیتیں، سورہ نمل کی 50 آیتیں، مکمل 340 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا جو آپ کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، تو انکار کرنے والوں نے کہا ہمارے پاس بھی اللہ کے فرشتے آنا چاہیے۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی اللہ کے فرشتے آنا۔ یا دوسری بات یہ تھی ان کی، یا ہم خود اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، یہ تکبر کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ایمان لانے کے غرض سے نہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا گویا آپ کو توہین کرنا اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ بتایا گیا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ شکایت کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے میرے رب، پورے قرآن مجید کے اندر یا ربی ایک ہی آیت ہے، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ربی نہیں کہا۔ یہ ایسی شکایت ہے، اللہ کے دربار میں کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کا چھوڑنا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا، قرآن کو پڑھنا چھوڑنا، سمجھنا بھی چھوڑنا ہے، اور اس کی تبلیغ کرنا بھی چھوڑنا ہے، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑنا ہے۔ تو پیغمبر قیامت کے دن اپنی امت کی شکایت کریں گے، میرے بعد میری امت نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تبلیغ کرنا انہوں نے چھوڑ دی۔ یہ کتنی بڑی بے عزتی ہوگی امت کی کہ پیغمبر خود اپنے امت کی شکایت کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ان کی شکایت کرنا کس قدر اللہ کے دربار میں تکلیف دہ ہوگی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ تمہارا رب کیا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونا، قرآن سے ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوگا، چاہے پڑھنے سے ہو، عمل کرنے سے ہو، اسی قدر ہماری اللہ کے ساتھ مدد شامل حال رہے گی۔
اس کے بعد کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ جب ہمارے سامنے 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ آیتیں ہمارے پاس لے کر آئی. انہوں نے اعتراض کیا یہ قرآن پورے کا پورا کیوں نہیں اتارا گیا؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں یہ ایک دم دی گئیں تو قرآن آپ کے اوپر ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کے دل کے اوپر اطمینان پیدا ہو جائے. اگر ایک دم نازل کر دیتے ہیں دل کے اندر وہ بات نہیں بیٹھتی، اطمینان سکون نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں اطمینان سکون پیدا ہو قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، پورے قرآن کی نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے قرآن کی ایک سورت یا چند آیتیں پڑھیے، خود آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اندر کس قدر اطمینان سکون پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کا ذریعہ بنایا، دن میں اٹھنے کا ذریعہ بنایا. رات میں سوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، گویا ہم نیند کے آغوش میں جاتے ہیں. نیند بھی کیا ہے؟ موت کی ایک شکل ہے. چند گھنٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیدار کرتے ہیں، جاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ذات تم کو چند گھنٹوں کے لیے سلاتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد اٹھاتی ہے، کیا وہ ذات تمہیں موت دے کر لمبی مدت تک خبر کے اندر سلا کر دوبارہ نہیں اٹھائے گی؟ غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چند خوبیاں بیان کی. سب سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں جب وہ چلتے ہیں ان کی چال زمین کے اوپر نہ تیز ہوتی ہے نہ ہلکی ہوتی، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. گویا چال کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے، یہ آدمی مغرور ہے، یہ شریف ہے، کیسا آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان کے بندے جب زمین میں چلتے ہیں درمیانی چال ہوتی ہے. دوسری خوبی یہ بتائی گئی کسی جاہل سے وہ سابقہ پڑھتا ہے اس سے نہیں الجھتے، سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. جاہل سے الجھنا، اس سے بحث کرنا اس کی بربادی ہے، اس کے اندر کوئی سلیقہ مند نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ اپنی عزت کو گنوانا ہے. تیسری خوبی یہ بتائی گئی جب وہ رات کو اپنے بستروں پر سوتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو جہنم کے عذاب سے پھیر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ چمٹنے والا ہے. یہی دعا کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. خرچ کرنا ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنی ضرورتوں کے خاطر نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں نہ زنا کرتے ہیں. یہ تمام کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں. شرک کرنا بڑا گناہ، ناحق قتل کرنا یہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. زنا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی بڑا گناہ کر دیتا ہے پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے نیک بندے کیا ہے؟ بیکار کاموں میں شریک نہیں ہوتے. جہاں بھی بیکار بکواس ہوتا ہے آہستہ گزر جاتے ہیں، اسے کیا ہے؟ انسنی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. جب بھی گواہی کا موقع آتا ہے سچی گواہی دیتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں غور سے سنتے ہیں، نہ اندھے اور بہرے بن کے آیتوں کے سامنے نہیں جھکتے.
اور آخر میں ان کی دعا یہ بتائی گئی، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو عطا کر ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک، یعنی گھر کے اندر بیوی بچے اس کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ جس گھر کے اندر بیوی بچے اطاعت کرنے والے ہوں وہ کیا ہے، اس گھر کے رونق ہوتی ہے، شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہم کو نیک لوگوں کا امام بنا۔ جو اس سے پہلے خوبیاں بیان کی گئیں، جو ان خوبیوں پر عمل کرے گا وہ نیک ہوگا، نیک لوگوں کا امام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت اس کا مقام ہے، اور جنت کے اندر ان کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کی گئی۔ اس کے بعد والی سورہ شعراء ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کیا تم وہی نہیں ہو جو ہمارے محل کے اندر پلے بڑھے؟ پھر فرعون نے کہا تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا، یہاں سے بھاگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے قتل کیا جبکہ میں گمراہ تھا، پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیا، تو مجھ پر احسان جتاتا ہے، میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا کے رکھا۔ تو گویا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو عار دلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے محل کے اندر پرورش پائی اور ہمارے آدمی کو قتل کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اللہ کے پیغمبر کبھی بھی کسی کے اوپر احسان نہیں جتائے، نہ کسی کو عار دلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جب اللہ کے حکم سے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون تھا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ تم ہم کو کہاں لے کر آئے؟ سامنے سمندر، پیچھے دشمن ہم کو پکڑنے والا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں ہو سکتا، دشمن ہم کو نہیں پکڑ سکتا۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پہ تھا، بنی اسرائیل کا بھروسہ اللہ پہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل یہ سمجھنے لگی ہم تو یا ڈوبنے والے ہیں یا فرعون ہم کو پکڑ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہونے والی بات نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا۔ فوراً اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، سمندر پہ مارتے ہیں، 12 راستے نکل جاتے ہیں، بنی اسرائیل پار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، اپنی قوم سے پوچھتے ہیں تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم والوں نے، ان کے باپ نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، اور ایک وقت آئے گا مجھے موت دے گا پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جو صفتیں تھیں قوم والوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن نہ کسی کا مال نہ کسی کے بچے کام آئیں گے، اگر کام آنے والا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کا دل کیا ہے پاک ہو، صحیح سالم ہو، جس کے دل کے اندر توحید ہو، شرک کفر نہ ہو، ایسا دل کیا ہے قیامت کے دن کام آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 80 آدمی مسلمان ہوئے، انہوں نے بدعا کی تو اللہ تعالیٰ طوفان کے ذریعے انہیں ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، انہوں نے نافرمانی کی،
اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے 7 رات 8 دن تک ہوائیں چلی، دنیا سے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نشانی کے طور پر بھیجی، قوم والوں نے اسے کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ چیخ کے ذریعے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط آئی، بے حیائی کے اندر ملوث تھیں، لوط علیہ السلام نے ان کو روکا تو اللہ تعالیٰ پتھروں کے ذریعے بارش نازل کر کے زمین کو الٹ کر انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم آئی، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، تھوڑا فائدہ تمہارے لیے بہتر ہے، لوگوں سے مال لے کر چیزیں کم دینا یہ زمین کے اندر فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے اور آسمان سے آگ نازل کرے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے ایک فرد کو بلایا اور کہا جو کچھ تم عمل کرنا ہے دنیا کے اندر عمل کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آخر میں آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا اے میری بیٹی، جو کچھ تو دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آئیں گا کیونکہ تیرا عمل تجھے کام آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شعراء کے تعلق سے یہ بتایا دنیا کے اندر شعر شاعری کرنے والے دنیا دار شعراء کیا ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی شاعری کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نیک شعراء کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو لوگ کیا ایمان لائے، نیک عمل کریں اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اگر کوئی اسلام پر حملہ کرتا ہے وہ شعراء کیا ہے جواب دیتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسان، عبداللہ بن رواحہ یہ دونوں شاعر تھے، جب بھی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر اپنے اشعار کے ذریعے حملہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے اس کا جواب دو۔ یہ دونوں حضرات اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے شعراء، وہ اسلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ نمل کے معنی چونٹی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر عطا کی۔ وہ اپنا لشکر لے کر نکلے، چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے، چونٹیوں نے اپنے تمام چونٹیوں سے کہا بڑا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر ہم کو رون نہ دے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی، چونٹیوں کو معلوم تھا سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر ہم کو کچلنے والا نہیں، بے خبری میں ہم کو کچل سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی چھوٹی مخلوق، ان کا عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغمبر ہمارے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بے خبری کے عالم میں اگر ان کو پتہ نہ چلے یہاں ہم ہیں، ہم کو کچل کر جا سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرایا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ وہ اللہ سے توفیق کی دعا مانگتا ہے، اللہ مجھے توفیق دے میرے اوپر جو تیرے احسانات ہیں اس کا شکریہ ادا کروں، میرے ماں باپ کے اوپر جو احسانات ہیں اس کا شکریہ ادا کروں، اے اللہ مجھے توفیق دیں میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، اپنے فوج کا جائزہ انہوں نے لیا، پرندوں میں ہدہد پرندہ غائب ہو گیا۔ فوج والوں سے پوچھا پرندہ کہاں گیا؟ اگر وہ آتا ہے صحیح عذر بتاتا ہے چھوڑ دیتا ہوں، اگر نہیں بتاتا ہے اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پرندہ آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا آپ اس سے بے خبر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر بھی کیا ہے، غیب کا علم نہیں جانتے۔ پرندہ کہتا ہے آپ کو ایک ایسی بات معلوم نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا فوراً حضور سے کہتے مجھے بھی معلوم ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ حدود نے کہا ایک عورت ہے، بادشاہ ہے، حکومت کرتی ہے، وہ اور اس کی قوم کیا ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا تو صحیح کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے ابھی اس کا پتہ معلوم ہو جائے گا، میرا خط لے جا وہاں ڈال دے اور جواب کا انتظار کر۔
خط لے گیا، ڈال دیا۔ ملکہ نے خط اٹھایا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم تمام کے تمام میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ۔ اس کے بعد ملکہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے کیا کیا جائے۔ دربار والوں نے کہا کہ حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ملکہ نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے اندر حملہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ گاؤں کو ویران کر دیتے ہیں، شریف آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں تحفے تحائف کے ذریعے ان کو آزمانا چاہتی ہوں۔ تو ملکہ نے تحفے تحائف دے کر بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، تم لے کر جاؤ، میرے پاس مسلمان بن کے آؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا تم میں کون ہے اس کا عرش میرے پاس تخت لے کر آئے۔ ایک مضبوط جن کہتا ہے کہ آپ اپنے تخت پر اٹھ کر بیٹھنے تک میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ دیر ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت نہیں، اس نے کہا کہ آپ پلک مارنے تک میں عرش لے کر آؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، پلک جھپکتے ہی عرش کیا ہے؟ سامنے تھا۔ فوراً سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کا بھی کمال نہیں، میرا بھی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عرش کو کیا ہے ذرا بگاڑ دو۔ ملکہ آتی ہے، اسے کہا جائے گا یہ تیرا عرش ہے یا نہیں؟ وہ آئی، اسے کہا گیا، اس نے دیکھ کر کہا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے میرا عرش ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے شیش محل تعمیر کیا گیا، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنے کپڑے کو اٹھا لی، کہیں اس کے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیش محل ہے۔ فوراً اس نے کہا انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لرب العالمین، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں آج کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے ظلم کرنے والے آئے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ویران کر دی۔ یہ تاریخ بتاتی ہیں جتنی قومیں آئی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازا، نافرمانی کی، دنیا کے اندر ظلم زیادتی کر دیے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج بھی ان کے گھر موجود ہیں، جا کر عبرت حاصل کرو۔ تو غرض آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔